وہ اس گھر میں اسی طرح گمسم رہی۔ وہ کبھی بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ بار بار اپنے ننیال جانا چاہتی تھی، مگر وہاں بھی چند دن رہنے کے بعد واپس آ جاتی اور پھر اگلے کئی ہفتے اپنے گرد و پیش سے باخبر رہتی۔ اس نے ابو کو اپنے رویے سے کوئی شکایت نہیں ہونے دی۔ وہ وہاں بالکل ویسے ہی رہتی تھی جیسے وہ چاہتے تھے، فرما بردار، خاموش اور تاور کرنے والی۔ لیکن جو فیصلہ اس نے پہلے ہی دن اپنے اور امی کے درمیان محسوس کیا تھا وہ کبھی کم نہیں ہو سکا تھا۔ امی بہت غصہ رہتی تھی اور اس کے سامنے بھی سنجیدہ اور الگ تھلگ نظر آنے کی کوشش کرتے۔ ان کی یہ خاموشی درمیان والی دیوار کو اور اونچا کرتی گئی تھی۔ یار دے دو کچھ روپے، تم جانتے نہیں مجھے ان کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ اب مبشر سے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں کس کے لیے ضرورت ہے، اس لیے تو نہیں دے رہا۔ مبشر اسے نظر انداز کرنے میں مصروف تھا۔ یار میں واپس کر دوں گا۔ اس نے اب دوسرا حربہ استعمال کیا تھا۔ آج تک کبھی واپس کیے ہیں؟ نہیں، مگر اس بار کر دوں گا، تم دیکھ لینا۔ اگر واپس نہ کیے تو آئندہ مت دینا۔ وہ اب التجاؤں میں مصروف تھا۔ میں دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میرے پاس روپے نہیں ہیں، تم کوئی اور در کھٹکھٹاؤ۔ مبشر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مومنہ نے اسے دیکھا، وہ بے حد مایوس نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں آیا تھا اور آتے ہی وہ فراز سے کچھ روپے مانگنے لگا، مگر فراز نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب وہ باری باری سب سے مدد طلب کر رہا تھا، مگر سب اسے نظر انداز کیے ہوئے VCR پر ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ دیکھ فراز، دے 2000 کی تو بات ہے تو لے لینا، یا دیکھ تجھے دوستی کا بھی احساس نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر فراز سے مخاطب تھا، دوستی کا احساس ہے اس لیے تو نہیں دے رہا۔ تو نے سنا نہیں کہ دوستی میں روپے پیسے کو نہیں آنا چاہیے، اور ویسے بھی مہینے کے آخری دن ہے، میں خود کھینچ تان کر گزارا کر رہا ہوں، تمہیں کیسے دے دوں؟ تم پر ویسے بھی میرا بہت قرضہ ہے، اگر کہو تو یاد کرواؤں۔ فراز نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی تھی۔ رہنے دے، اگر تو دے نہیں سکتا تو کچھ لینے کی بات بھی نہ کر۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ لے کون رہا ہے؟ میں تو واپس ہی مانگ رہا ہوں۔ فریال تم ہی دے دے کچھ۔ اس نے فراز کی بات مکمل طور پر سنی انسنی کر دی تھی۔ اب وہ فریال سے مخاطب تھا، مجھ سے مانگتے ہوئے تمہیں ویسے ہی شرم آنی چاہیے۔ میں زیادہ سے زیادہ تمہیں وہ کیک دے سکتی ہوں جو میں نے دوپہر کو بنایا تھا، اس کے علاوہ مجھ سے کچھ امید مت رکھو تو نبیلہ آنٹی سے مانگ لو یا پھر ماموں سے کہو۔ اب وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ تمہاری ضرورت پوری نہ کریں۔ فریال ایزی چیئر پر جھولتی ہوئی اسے کہہ رہی تھی، ممی سے کیسے مانگوں؟ وہ تو پاکٹ منی بڑی مشکل سے دیتی ہے، ان کا بس چلے تو وہ اسے بھی بند کر دے۔ پاپا وہ تو بات ہی نہیں سنتے، اگر سنیں گے تو جوتا پہلے اتاریں گے، مدد کا بعد میں سوچیں گے۔ اگر مجھے گھر والوں سے مدد کی توقع ہوتی تو میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا؟ وہ اب بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ تم اپنے اخراجات پر قابو کیوں نہیں پاتے؟ جتنی پاکٹ منی تمہیں ملتی ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، چاہو تو بچا بھی سکتے ہو۔ سمن نے بڑی سنجیدگی سے اسے کہا تھا، تمہیں کیا پتا کہ میں کس طرح اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں؟ یونیورسٹی کے اخراجات ہوتے ہیں اور کئی قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ سب میں پاکٹ منی سے ہی پوری کرتا ہوں۔ اور وہ جو تم جاب کرتے ہو اس کے روپے کہاں جاتے ہیں؟ اس بار سمینا کا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا، وہ بھی اپنی تعلیم پر ہی خرچ کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فیس اور کتابوں پر کتنے روپے لگ جاتے ہیں؟ گھر بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں۔ مومنہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ اندر ابھی تک روپے مانگنے میں مصروف تھا، مگر آج جیسے سب نے طے کر رکھا تھا کہ اسے خالی ہاتھ ہی بھیجنا ہے، اس لیے کسی نے بھی سخاوت دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تھک ہار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیک تو کھاتے جو ولید؟ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے فریال کو کہتے سنا تھا، اسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، شاید اس پر بھی تمہیں پرافٹ ملنے لگے۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے فریال کے کہہ کے سنے۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، ایک منٹ ذرا رک جائیں۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا تھا۔ میرے پاس کچھ روپے فالتو پڑے تھے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے آپ لے لیں۔ مومنہ نے نروس ہو کر اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا تھا۔ وہ چند لمحے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ تھینک یو، لیکن میں بہت جلد رقم واپس کر دوں گا، اس نے روپے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ انہیں میں واپس دینے کے لیے نہیں دے رہی ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، آئندہ بھی نہیں ہوگی، آپ انہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر چلی آئی۔ اس کا دل جیسے اچھل رہا تھا، خوشی کا ایک عجیب سا احساس اس کے اندر بیدار ہو رہا تھا۔